بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ الصلاۃ والسلام علیکہ یا رسول اللہ وعلی آلہ وصحابہ یا حبیب اللہ۔ تمام دیکھنے اور سننے والوں کو میری طرف سے السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ آج کی اس ویڈیو میں بہت سے آثار قدیمہ جو حضرت محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے دور سے موجود ہیں، اس کے بارے میں آپ کو بتایا جائے گا اور ویڈیو میں دکھایا جائے گا، اور ان کی تاریخ کے بارے میں جو بھی حقائق ہیں وہ آپ کے سامنے پیش کیے جائیں گے، اور کچھ ایسے واقعات جو وہاں پہ اس وقت میں رونما ہوئے تھے حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی موجودگی میں، وہ بھی تفصیل سے بتایا جائے گا۔ سب سے پہلے آپ کو بتائیں کہ حضرت محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم جب ہجرت کر کے مکہ سے مدینہ تشریف لائے، تو وہ سب سے پہلے جس جگہ پہ انہوں نے قیام کیا اور ان کا استقبال کیا گیا، وہ جگہ تھی مسجد قباء کے پاس ایک باغ تھا جہاں پہ ان کا استقبال کیا گیا۔ آپ کو وہ باغ بھی دکھایا جائے گا، اور کوشش کریں گے کہ اس باغ کے متعلق ایک علیحدہ سے ویڈیو بنائی جائے اور آپ کو اس کے بارے میں بھی دکھایا جائے۔ آج کی اس ویڈیو میں ہم آپ کو بتائیں گے کہ جو اس جگہ پہ آثار قدیمہ ہیں وہ کس طرح ہمارے سامنے آئے، کس طرح ان کا پتہ چلا اور کس طرح ان کی نشاندہی کی گئی، اور اس کے علاوہ وہاں پہ کیا واقعات رونما ہوئے، کیا واقعات پیش آئے، وہ بھی انشاءاللہ آپ کو مکمل طور پر بتایا جائے گا۔ وقت گزرنے کے بعد حکومت وقت نے اب فیصلہ کیا کہ مسجد قباء کی توسیع کی جائے۔ تو مسجد قباء کی توسیع کے دوران جب اس مقام کی کھدائی کی گئی، تو پتہ چلا کہ وہاں پہ ایک بہت ہی پرانا کنواں ہے، جس کی نشاندہی اس کے بعد بہت سے تاریخ دان ان سے پوچھ کر کی گئی کہ کیا وہ واقعی وہ کنواں ہے جس کی ہم نے نشاندہی کر رہے ہیں، جس کے بارے میں یہ تاریخ بتا رہی ہے۔ تو پتہ چلا تاریخ سے کہ یہ وہی کنواں ہے جہاں پہ حضور اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے 3 خلفائے راشدین کو جنت کی بشارت دی، اور یہ وہی کنواں تھا جس کا نام بدل کر حضرت عثمان ابن عفان رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے دور خلافت میں نام تبدیل کیا گیا۔ اور جب نام تبدیل کیا گیا حضرت عثمان رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے دور میں، تو وہ صرف اس کنویں کا تبدیل نہ کیا گیا بلکہ پورے اس علاقے کا اسی نام سے منسوب کر دیا گیا، اور آج بھی یہ پورا علاقہ اسی نام سے جانا جاتا ہے۔ اب یہ جو جگہ آپ دیکھ رہے ہیں، اس جگہ پہ حضرت کلثوم رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا گھر ہوا کرتا تھا، جنہوں نے حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کا استقبال کیا تھا جب آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم مکہ سے مدینہ تشریف لائے تھے، اور آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے ان کے گھر 3 سے 4 دن قیام فرمایا تھا۔ آپ سے بہت محبت کرنے والے ایک صحابہ تھے جن کا نام حضرت ابو موسیٰ تھا، حضرت ابو موسیٰ رضی اللہ تعالیٰ تھا۔ انہوں نے ایک دن فیصلہ کیا کہ وہ پورا دن آپ کے ساتھ گزاریں گے۔ تو جب انہوں نے وضو کیا اور اس کے بعد مسجد نبوی گئے، تو آپ نے دریافت کیا کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کہاں پر تشریف فرما ہیں۔ تو پتہ چلا کہ حضرت محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم قباء تشریف لے گئے ہیں۔ تو حضرت ابو موسیٰ رضی اللہ تعالیٰ عنہ وہاں سے چلے اور قباء تشریف لے آئے۔ یہاں پر آ کر دریافت کیا کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کہاں پر ہیں، تو پتہ چلا کہ آپ ایک کنویں پہ بیٹھے ہیں جس کا نام بیر اریس رکھا گیا تھا، جب یہ حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے خرید کر مسلمانوں کے لیے وقف کر دیا تھا، تو وہ وہاں پہ تشریف فرما تھے۔ تو آپ نے فیصلہ کیا کہ آج میں سارا دن حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ گزاروں گا۔ تو حضرت محمد صلی اللہ علیہ وسلم جہاں پہ تشریف فرما تھے، وہ ایک کھجور کی جھاڑیوں سے ایک کمرہ بنا ہوا تھا،
تو حضرت ابو موسیٰ رضی اللہ تعالیٰ عنہ اس کمرے کے دروازے پہ کھڑے ہو گئے اور فیصلہ کیا کہ کوئی بھی اندر داخل ہوگا تو میں آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی اجازت لے کے اس کو اندر داخل ہونے دوں گا۔ اس کے بعد ہوا ایسا ہے کہ سب سے پہلے حضرت ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ تشریف لاتے ہیں، تو حضرت ابو موسیٰ رضی اللہ تعالیٰ عنہ حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کو بتاتے ہیں کہ باہر حضرت ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ تشریف لائے ہیں۔ تو آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا کہ ان کو اندر آنے کی اجازت دے دو اور جنت کی بشارت بھی دے دو۔ کچھ دیر بعد حضرت عمر ابن خطاب رضی اللہ تعالیٰ عنہ تشریف لاتے ہیں، تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم سے پھر اجازت طلب کی گئی، تو آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے پھر فرمایا کہ ان کو بھی اندر آنے کی اجازت دے دو اور جنت کی بشارت بھی دے دو۔ تو جب تیسری بار حضرت عثمان ابن عفان رضی اللہ تعالیٰ عنہ تشریف لائے، تو انہوں نے جب اجازت مانگی تو حضرت ابو موسیٰ رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے آپ صلی اللہ علیہ وسلم سے اجازت مانگی، تو آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا کہ ساتھ ان کو ایک آزمائش بھی پیش آئے گی، اس کی بھی بشارت دے دو اور ان کو ساتھ جنت کی بشارت بھی دے دو۔ تو جب حضرت عثمان رضی اللہ تعالیٰ عنہ اندر داخل ہوتے ہیں تو دیکھتے ہیں کہ آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے سیدھے ہاتھ پر اور الٹے ہاتھ پر حضرت ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ اور حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ بیٹھے ہیں۔ تو حضرت عثمان ابن عفان رضی اللہ تعالیٰ عنہ حضور اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے بالکل سامنے جا کر بیٹھ گئے۔ حضرت عثمان ابن عفان رضی اللہ تعالیٰ عنہ اکثر اس بشارت کی یاد میں اور آپ صلی اللہ علیہ وسلم اور صحابہ کی یاد میں حضرت ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ اور حضرت عمر بن خطاب رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی یاد میں اہل قباء کے پاس تشریف لاتے تھے، اور اس کنویں پر یہ جو آپ کو نظر آ رہا ہے یہ انہوں نے نشانی بنائی ہوئی ہے اس کنویں کے نشان پر، تو اس کنویں پر کے اوپر آ کر بیٹھ جاتے تھے اور آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو اور صحابہ کو یاد کیا کرتے تھے۔ ایک بار آپ اس کنویں پر موجود تھے اور اس بارے میں کوئی مکمل رائے نہیں ہے کہ آپ وضو کر رہے تھے یا کسی وجہ سے جو مہر مبارک آپ کو ملی تھی، جو کہ سب سے پہلے حضرت ابوبکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو ملی تھی حضور اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم سے، پھر حضرت عمر بن خطاب رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو ملی تھی، اور پھر اس کے بعد حضرت عثمان رضی اللہ تعالیٰ تک پہنچی تھی، وہ مہر مبارک جس سے حضرت محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کسی بھی خطوط پر مہر لگایا کرتے تھے، تو وہ کسی وجہ سے حضرت عثمان رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے اس کنویں میں گر گئی، تو اس کنویں سے اس انگوٹھی کو بہت تلاش کیا گیا، اس کا پانی نکال کر تلاش کیا گیا، لیکن وہ انگوٹھی نہ مل سکی، اور اس کے بعد اس کنویں کا نام بیر خاتم رکھا گیا، اور یہی نام پورے علاقے کا بھی رکھا گیا۔ اور اس کے بعد جب وہ انگوٹھی نہ ملی تو اسی کی طرح سے کی انگوٹھی دوبارہ بنائی گئی، مہر مبارک دوبارہ بنائی گئی، اور اس کو استعمال کیا گیا، مختلف جو دستاویزات تھے اور خطوط تھے اس پہ مہر لگانے کے لیے۔ لیکن کچھ عرصہ بعد جب حضرت عثمان ابن عفان رضی اللہ تعالیٰ عنہ پر قاتلانہ حملہ ہوا اور ان کو مظلوم شہید کیا گیا، تو اس وقت دوسری انگوٹھی بھی کہیں گم ہو گئی جس کا پتہ نہ چل سکا۔ تو اسی طرح یہ واقعہ مکمل ہوا، اور اسی وجہ سے اس کنویں کا نام جو بیر خاتم رکھا گیا۔ بیر کہتے ہیں کنویں کو اور خاتم انگوٹھی کو کہا جاتا ہے، اس لیے اس کا نام بیر خاتم رکھا گیا۔ اور آج بھی یہ پورے اس جو آس پاس کا علاقہ ہے، جو ٹاؤن ہے، وہ ڈسٹرکٹ خاتم کہلاتا ہے، یعنی کہ ٹاؤن خاتم کے نام سے یہ مشہور ہے۔ جس طرح ہمارے ہاں ٹاؤن کسی بھی علاقے کا ٹاؤن کہا جاتا ہے، یہاں پہ یہ حی الخاتم کے نام سے، یعنی کہ ٹاؤن خاتم کے نام سے یہ مشہور ہوا۔ اور اسی کے ساتھ اس ویڈیو کا میں اختتام کرتا ہوں، اور
اللہ سے دعا کرتا ہوں کہ اس ویڈیو میں کوئی بھی جانے انجانے میں کوئی غلطی ہوئی ہو، کوئی انفارمیشن میں کوئی کوتاہی ہوئی ہو تو اللہ مجھے معاف فرمائے. آپ اپنی دعاؤں میں مجھے یاد رکھیے گا، اور امید کرتا ہوں آپ کو یہ ویڈیو میری پسند آئی ہوگی. اگر پسند آئی ہے تو لائک کریں، شیئر کریں، سبسکرائب کریں. اللہ حافظ.